सदका फित्र के बारे में रहनुमाई फरमा दें। सदका फित्र के बारे में मैंने तफसीली वीडियो भी रिकॉर्ड कराई हुई है। देखें, ये एक सा आपने देना होता है अनाज, सदका फित्र। बुखारी मुस्लिम में आया है कि नबी इस्लाम ने सदका फित्र एक सा मुकर्रर किया था। अनाज जौ की शक्ल में, गंदुम की शक्ल में, खजूर की शक्ल में, पनीर की शक्ल में, किशमिश की शक्ल में, ये सारी चीजें बुखारी मुस्लिम में आई हैं। और हर बड़े छोटे, इवन एक दिन के बच्चे की तरफ से भी, ख्वाह गुलाम है या आजाद है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चा है, वो उसने अदा करना है एक सा। ये नबी इस्लाम ने इसे मशरू फरमाया। और अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने जो रोजादार के रोजे में जो कमजोरियां रह जाती हैं ना, कभी फौश गोई हो गई, कोई और गुनाह का काम हो गया, उसकी कंपनसेशन के लिए मशरू फरमाया इसे कि हर शख्स ने यह अदा करना है। और साहबा इकराम इसे ईद से पहले पहले अदा करते थे, और प्रेफरेबल यह कि बिल्कुल आखिरी दिनों में आप इसे अदा करें। अब उस हदीस की तरफ आए जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि वो सा क्या है। सा एक पैमाना था मेजरमेंट का नबी इस्लाम के मुबारक जमाने के अंदर। एक सा के अंदर 4 मुद हुआ करते थे। जिस तरह हमारे जमाने में 1 किलोग्राम के अंदर 4 पाव होते हैं। 1 किलोग्राम हम कितना लेते हैं? 1000 ग्राम। और 1 पाव कितना है? 250 ग्राम। 250 वाले 4 हो तो 1 किलोग्राम बन जाता है। बिल्कुल इस तरीके से उस जमाने में 4 मुद मिलकर एक सा बनाया करते थे। और ये मेजरमेंट तोलने के एतबार से नहीं होती थी, मापने के एतबार से होती थी। यानी गडवियां बनी हुई थी। जिस तरह हम भी बचपन में कभी मोहल्ले में वो भेड़ बेचने आता था तो वो गडवियां भर के ना वो देते होते थे। आजकल तो तोल के होते हैं ना, गडवियों के जरिए होते थे। अभी भी गडवियों वाला है मापने वाला। दूध के केस में 1 लीटर का हमने पैमाना रखा हुआ है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। लेकिन हम गलतुल आम में पता है उसे क्या कहते हैं? 1 किलो दूध दे दो। हालांकि अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो वो 1 लीटर दूध से कम होगा, क्योंकि दूध का वजन पानी से ज्यादा होता है। हां, 1 किलोग्राम पानी और 1 लीटर पानी ये अपने वजन में बराबर होंगे, क्योंकि वो 1 लीटर पैमाना रखे ये गया है कि स्टैंडर्ड पानी को माना गया है कि पानी का जो वजन है ना 1 किलोग्राम जो हो, वो पानी जितना वॉल्यूम घेरता है, जितनी जगह घेरता है, उसे 1 लीटर करार दे दिया गया और वो पैमाना बन गया उसका। लेकिन दूध तो पानी से थोड़ा वजनी होता है। तो दूध अगर आप 1 किलोग्राम लेते हैं ना, 1 किलोग्राम दूध, तो वो आपको 1 लीटर पानी या 1 लीटर जो दूध होना चाहिए था उससे कम पड़ेगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, वो पहले ही पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया? ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, अब आ जाए उस तरफ। तो अब अरब मुल्कों के अंदर तो ये आर्ट ज़ाहिर है, वो अरब के लोग फिर अपनी उस डिक्शनरी को ट्रांसफर करके बाकी लोगों को बताते हैं। ये पैमाने तो उनके थे। तो उसमें जो सऊदी अरब की फतवा कमेटी है ना, उसने बकायदा इसकी कैलकुलेशन की है 2600 ग्राम। ये फतवा कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट निकाला ना, वैसे तो अगर ये पूरा 2500 ग्राम होता तो हम कह देते 2.5 किलो, लेकिन उन्होंने निकाला है इसका 2600 ग्राम, यानी 2.5 किलो के ऊपर 100 ग्राम। एक कैलकुलेशन ये चल रही है। एक और कैलकुलेशन है जिसमें जरा पुराने जमाने की है, वो कन्वर्जन करते हैं ना, 2750 ग्राम बन रहा है, यानी 2.25 किलो। और एक तीसरी कैलकुलेशन में 2400 ग्राम बन रहा है, जिसमें 1 मुद 600 ग्राम के बराबर है, तो वो 4 मुद एक साथ मिलके 2400। तो ये 3 यानी चल रहे हैं 2400 ग्राम, 2600 ग्राम, 2750 ग्राम। ये 2750 जो है ये सेफ साइड के ऊपर है, ये 2.25 किलो है। ठीक है, तो 2750 ग्राम यानी कि 2.25 किलो ये अप्रोप्रिएट है। एक सा 2750 ग्राम 2.25 किलो। और अगर ज्यादा एहतियात आपने करनी है, राउंड ऑफ कर ले, 3 किलो ही दे दे। 3 किलो खजूर भी दे सकते हैं, ज़ाहिर है वो तो महंगी पड़ेगी, 600 रुपए किलो खजूर ऑलमोस्ट है 1800।
آٹا کس طرح کلو چل رہا ہے جی؟ 150. تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا. ٹھیک ہے. کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی. پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی. اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے 2.25 کلو یا 3 کلو, سب کے لیے وزن ایک ہی ہے, ایک سا, کیونکہ بخاری مسلم ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج, اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش, پنیر, کھجور, گندم, جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. وزن وہی رہے گا 2.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو. اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے. ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا, اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے, لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں, میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب, تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ, نہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے, وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے, وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا, اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا وہ آپ نے 2.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں, اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے جو 150 والا آٹا, اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا ہے 150 ہے, چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا, ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا, تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں, زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے, ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا, اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں نہیں رکھنے والے, بوڑھے رکھنے والے نہیں رکھنے والے, ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکات والا کہ ایک بندہ کہے کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں, ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں, وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلو کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہٰذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات, اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 2.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں, یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے, اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑے بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر. اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو اکٹھا کیا پیسہ, بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے اور بوریاں, پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں, کتنا کھائیں گے, یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو, صدقہ فطر ادا کرتا ہے, تسی ہوندے رہو خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے. اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے, آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں کیا ہم سونے کی زکوٰۃ جب نکالتے ہیں
تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکات تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے, چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں, ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں, یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے ایک وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں. حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے, خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں, جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے, ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی, ایک گھوڑا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے. حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا, ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے ایکویلنٹ, خواہ اسے کھانا کھلا دیں مسکین کو, خواہ اسے اتنی رقم دے دیں. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے. وہ 60 مسکینوں والا ہو, خواہ وہ 1 مسکین والا ہو, سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں